السلام علیکم. آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 5.6 سبسٹانس ایبیوز ایٹ ورک. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی اشیاء جو ممنوعات میں آتی ہیں، فار ایگزامپل ڈرگز، چاہے وہ لیگل ہوں چاہے انلیگل ہوں، اس کے علاوہ الکوہل وغیرہ، کوئی بھی ایسا سبسٹانس جو کہ لیگل یا انلیگل ہے لیکن آپ نے اس کو ورک پلیس کے اوپر یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اگر یہ اس سبسٹانس ابیوز ایٹ ورک کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسی لیگل یا انلیگل ڈرگز کو ورک کے دوران، کام کے دوران استعمال کیا جائے تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے اور اس کے اوپر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، وہ ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ڈرگز یا سبسٹانس ہوتے کس طرح کے ہیں یا کن کن چیزوں کو ہم سبسٹانس میں کنسیڈر کریں گے. ٹائپس آف سبسٹانسز ابیوزڈ ایٹ ورک میں پہلے نمبر پہ آتی ہے الکوہل، شراب آپ کی. ٹیکن ایٹ لنچ ٹائم ایٹ ورک آر اسٹل ان اے ورکر سسٹم فرام دا نائٹ بیفور. مطلب کہ اس نے کھانے کے دوران، دوپہر کے کھانے کے دوران کام صبح کا حصہ کیا تھا، باقی حصہ کرنا تھا، تو باوجود اس کے کہ ابھی جاب باقی تھی اس نے پی لی اور پینے کے بعد وہ کام کرتا رہا باقی حصے میں، جس کی وجہ سے اس کے سسٹم میں موجود ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی بھی ایکٹیویٹی غلط پرفارم ہو سکتی ہے. لیگل ڈرگز پرسکرپشن آر اوور دا کاؤنٹر نان پرسکرپشن ڈرگز. فار ایگزامپل لیگل ڈرگز وہ ہوتی ہیں جو کسی بھی جو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے کسی بھی پیشنٹ کو تو وہ بھی نہیں لینی. ایسا نہ ہو کہ بہت ساری پرسکرائب ڈرگز میں غنودگی ہوتی ہے، نیند ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ ورک پلیس کے میں کوئی ایسی ویسی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں، خاص کر جنہوں نے ڈرائیونگ کرنی یا آپریٹ کرنا ہے کسی مشینری یا ایکوپمنٹ کو، تو وہ یہ بہت بڑا ہیزرڈ ہے. انلیگل ڈرگز یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، سچ ایز ہیرن، کینابیس، کوکین مطلب چرس، افیم یا شیش وغیرہ، یہ ساری کی ساری جتنی بھی میڈیسن اپنا انلیگل ڈرگز ہیں یہ تو ورک پلیس کے باہر بھی الاؤڈ نہیں ہے اور ورک پلیس کے اندر تو بالکل بھی نہیں. اس کے علاوہ سالوینٹس، محلول، کچھ سنیفنگ سبسٹانسز سچ ایز گلو، سالوینٹ، کلینرز اینڈ پینٹ اسپرے کینز. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ اور بہت زیادہ لوگ بچے ایسے جو کام کرتے ہیں ڈفرینٹ میکینکس اور اس طرح کے، وہ لوگ سمتھ بون، گلو، سالوینٹ، پیٹرول ان کی سنیفنگ کر کے ان کو سونگ کے نشہ کرتے ہیں تو اس کی بھی ممانعت کی جائے گی ورک پلیس کے اوپر. رسک ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی فرام سبسٹانس ایبیوز ایٹ ورک. اب ان سبسٹانس کے جو رسک ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کہاں پہ ورک پلیس پہ وہ کیا ہیں. جنرل سائنس، لیٹ اٹینڈنس، کام پہ ٹائم پہ نہیں آئے گا، جب نشے میں ہوگا ساری رات صبح دیر تک سویا رہے گا تو آئے گا نہیں. انکریز ایبسنٹزم، غیر حاضریوں کا تسلسل بڑھے گا. پور ورک کوالٹی، کام میں دل نہ لگنے کی وجہ سے کام اس معیار کا نہیں کرے گا جس معیار کا اس کو کرنا چاہیے. ریڈیوسڈ آؤٹ پٹ، اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. ڈس آنیسٹی آ جائے گی، چھوٹی چھوٹی تھیفٹ پوٹینشیل ٹو فنڈ اے ہیبٹ. ڈس آنیسٹی بددیانت ہو جائے گا. تھیفٹ، چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کر دے گا اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے. ارریٹیبلٹی ہے، موڈ سوئنگ، چڑچڑے پن کا شکار ہوگا اور موڈ اس کا جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہے گا. ڈپریویشن ان ورکنگ ریلیشن شپ، اور اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے، ان عادات کی وجہ سے اس کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ لوگ اس کو بولیں گے بھئی یہ نشئی ہے یا یہ ایڈکٹ ہے تو اس سے ہم دور ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اب افیکٹس آن سیفٹی پرفارمنس اینڈ انکریز رسک فار. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا سیفٹی پرفارمنس پہ افیکٹ کیا پڑے گا. سینسری امپیئرمنٹ، جو امپیئرمنٹ ہے اس کے سینسز جو ہیں وہ پراپرلی کام کرنا چھوڑ دیں گے. اسکیوڈ پرسیپشن، کسی بھی چیز کے بارے میں وہ ایک بائسڈ قسم کی پرسیپشن قائم کر لے گا، تو چاہے چیزیں اس کے مخالف سمت سے یا دوسرے طریقے سے، الٹرنیٹ طریقے سے، بہتر طریقے سے پرفارم ہو سکتی ہوں گی، لیکن وہ نشے کی وجہ سے اسکیوڈ پرسیپشن کا شکار ہونے کے بعد اس جانب نہیں جائے گا یا الٹرنیٹ ویز یا طریقوں پہ عمل نہیں کرے گا. امپیئرڈ موٹر کنٹرول، اب کوئی بھی موٹر اگر وہ چلا رہا ہے، کوئی بھی وہیکل چلا رہا ہے تو اس کا کنٹرول نہیں ہوگا. فٹیگ اینڈ ڈوزینس، ہر وقت اونگتا رہے گا، تھکاوٹ کا شکار رہے گا. اور انکریز رسک فار ڈرائیونگ کے لیے بہت زیادہ، آپریٹنگ مشینری اور میکنگ ڈیسیجن، جس طرح میں نے پہلے ڈسکس کیا. اب ہمارے پاس آتا ہے کہ کنٹرول میئرز ٹو ریڈیوس رسک فرام سبسٹانس ایبیوز ایٹ ورک. اب کنٹرول میئر کیا ہیں؟ سب سے پہلے ڈرگز اینڈ الکوہل پالیسی، مطلب کلیئر ڈرگز اینڈ الکوہل پالیسی وہاں پہ
لازمن ہونی چاہیے. نو الکوہول ایٹ ورک اور ڈیورنگ ورکنگ آورس. کام کی جگہ پہ اور کام کے دوران کسی بھی طرح کے الکوہول وہاں پہ نہ ہو. اسٹیٹوریٹری لیگل ریکوائرمنٹ, ڈرنک ڈرائیو لاس, مطلب قانونی طور پر پابند کیا جائے کچھ چیزوں سے. نان اسٹیٹوریٹری ریکوائرمنٹس میں کیا ہوگا کہ اس کا امپلائر جو ہے, جو آرگنائزیشن ہے, وہ اس کو پابند کر دے. ایکسیس فار ورکرز ٹو ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریٹمنٹ, اور اگر ایسے ورکرز وہاں پر مطلب کچھ ورکرز ایڈکٹ ہو چکے ہیں, ہیبیچول ہو چکے ہیں, تو آپ نے ان کو ریہیبلیٹیشن اور ٹریٹمنٹ کرانی ہے تاکہ وہ بدتر نہ ہو ان کی حالت اور وہ پرابلمس کریٹ نہ کریں. ڈسپلنری پروسیجرز, اگر بہت زیادہ پرابلم ہے, نہیں سن رہا, ریہیبلیٹیشن پروسیس سے یا ٹریٹمنٹ سے انکاری ہے, اس کو آپ فائر کر دیں جاب سے تاکہ وہ مزید پرابلم نہ کریٹ کرے اور باقی ورکرز کو اس جانب نہ لے آئے. انفارمیشن, انسٹرکشن اینڈ ٹریننگ آف مینیجرز, سپروائزر اینڈ ورکرز. رینڈم ڈرگز اینڈ الکوہول ٹیسٹنگ, لیگل اینڈ ایتھیکل امپلیکیشنز. رینڈم آپ اس کے ڈرگز اینڈ الکوہول ٹیسٹنگ کروائیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مختلف یہ جو آرگنائزیشنز ہیں آپ کی سپورٹس کے لیے, یہ بھی ایون ڈرگز کے ٹیسٹ چیک اپ کراتی رہتی ہیں پلیئرز کے, تاکہ پتہ چلتا رہے. تو اس طرح آپ کریں گے. لیگل اینڈ ایتھیکل اپلیکیشنز, قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی انہیں پابند کیا جائے کہ وہ اس طرح سے کریں. یہ سبسٹانس مس یوز ایٹ ورک یا سبسٹانس ابیوز ایٹ ورک کا ٹاپک یہیں تک تھا. بہت جلد اپنے اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.